السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر سید اظہر علی ہے اور میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں۔ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنی ہے اور خاص طور پہ میں مخاطب ہوں پیرنٹس سے، والدین سے۔ دیکھیے کہ یہ جو ممنوع چیزیں ہیں، ان کا جو استعمال، اس کی ہسٹری اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی کہ انسان کی ہسٹری ہے یا انسان کی تاریخ ہے۔ ڈیفائنس یا کہا نہ ماننا، اس کی بھی ہسٹری اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی کہ انسان کی تاریخ ہے۔ اور سب کو اس چیز کا علم ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو وہ اسی چیز کی طرف گئے۔ وہ ہماری پرسنالٹیز کے اندر، ہماری جو شخصیتیں ہیں ان کے اندر یہ چیز رہتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ بچوں میں جو پرسنالٹی کا یہ ٹریٹ ہے، ڈیفائنس کا، نافرمانی کا، یا جن چیزوں سے روکا جائے اس کی طرف زیادہ راغب ہونے کا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے والدین ہونے کے ناطے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو بچہ ہے، بچے کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ نارمل ہیں یا ایب نارمل ہیں۔ اور اگر وہ ایب نارمل ہیں تو کہیں بچہ کسی ممنوع چیز کا استعمال تو نہیں کر رہا، کہیں بچہ کوئی نشہ آور چیز کا استعمال تو نہیں کر رہا، کہیں بچے کے اندر گیملنگ یا کوئی ایڈکشن اس کا اہتمام تو نہیں ہے۔ تو وہ کیا کیا باتیں ہیں جو کہ آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے اور والدین کے طور پہ انہیں آبزرو کرنا ہے اپنے بچوں کے اندر، خاص طور پہ وہ بچے کہ جو ایڈولیسنس یا اس کی دہلیز پر ہیں یا جو بلوغت ہے اس کو اچیو کر چکے۔ اس میں جو سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کو اپنے بچے کے اندر ایکیڈیمک ڈکلائن ملتا ہے، اگر آپ کا بچہ جو پہلے بہت اچھے گریڈز لے رہا تھا، بہت اچھے مارکس لے رہا تھا، اب وہ بتدریج ان کے جو مارکس ہیں اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، اگر بچے کے رویے کے اندر آپ ایبرپٹ چینج دیکھتے ہیں، ایک دم سے اس کا رویہ تبدیل ہوا دیکھتے ہیں، اور اس کا جو مزاج ہے اس کے اندر تبدیلی دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت زیادہ انرجی میں ہے یا وہ بہت زیادہ ڈاؤن لگ رہا ہے، گلومی لگ رہا ہے، اس کے اندر انرجی نہیں رہی ہے، یا پھر چڑچڑاپن، کہ چڑچڑے پن کو ہم ایسے ڈسکرائب کریں گے کہ پہلے جن باتوں پہ بچے کو غصہ نہیں آتا تھا، اب ان باتوں پہ وہ بے جا غصہ کرنے لگا ہے، تو چڑچڑے پن کا شکار ہے۔ اس کے وزن کے اندر آپ اگر ایک تبدیلی دیکھتے ہیں کہ وزن تیزی سے گر رہا ہے یا وہ وزن گین کر رہا ہے، تو یہ جو ساری علامات ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کے ساتھ کچھ اور علامتیں بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بچہ جو ہے، جب بھی ڈرگ کی بات آتی ہے اور معاشرے میں ڈرگ زیادہ ہو رہی ہیں، کالج کے بچے، یونیورسٹی کے بچے ڈرگس زیادہ یوز کر رہی ہیں، ایسی کوئی بات جو کہ فیملی کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں بچہ ایڈوکیسی کرتا ہے ڈرگس کی، اور بچہ جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ سیکریٹو ہو گیا ہے، پہلے سے زیادہ خود کو اور اپنی باتوں کو وہ چھپا چھپا کے رکھ رہا ہے۔ اور بچے کے دوستوں کے حوالے سے اگر آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ وہ اس کی جو کمپنی ہے وہ اچھی نہیں ہے، اس کے جو دوست ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو معاشرے میں، گھروں میں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، اور وہ تھوڑے سے نٹوریس ہیں کرائم کے حوالے سے یا ڈرگ کے حوالے سے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی اگر
ایسی کمپنی کا شکار ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ اگر بچے کے ہاتھوں پہ یا انگوٹھے پہ یہاں جو انگلی کے پور ہیں یہ آپ کو جلے ہوئے ملتے ہیں، ان پہ جلنے کے نشان یا کپڑوں پہ کوئی جلنے کا نشان ہے، تو آپ کو الرٹ ہو جانے کی ضرورت ہے. اور یہ خطرے کی علامات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا بچہ ہے اس کی ایکٹیویٹیز، ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ پراپر نہیں رہی ہے. تو آپ اس حوالے سے کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں اور لازمی بچے کو ڈاکٹر کو، سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں تاکہ یہ ایویلویشن ہو سکے کہ آیا کہ یہ جو علامات ہیں یہ اس کی نارمل گروتھ کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی یہ علامات اس کی جو بلوغت پہ چینجز آتی ہیں اس کے بیہیویئر میں اس کا حصہ نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ ایسی کمپنی کا ہونا یا ہاتھوں پہ جلنے کے نشان ہونا. ابھی اگر آپ کو بچے کے اندر اس طرح کی علامات ملیں اور ایک تو اسے سائیکیٹرسٹ کو دکھانا مسٹ ہے، ضروری ہے تاکہ فردر ایویلویٹ ہو سکے، اس کے جو فیوچر پلان ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی جا سکے. لیکن دوسرا عام طور پہ بھی گھروں میں اور بچوں کے اندر آپ بچوں کو لازمی ایسی اسپیس دیں کہ جہاں پہ وہ آزاد فیل کریں، جہاں پہ ان کے اندر ایک سیٹسفیکشن آئے، جہاں پہ ان کا جو ایگریشن ہے وہ نکلے. اور جیسے کمپیٹیٹیو سپورٹس ہیں اور جیسے کہ سیر پہ جانا ہے، رننگ ہے اور باڈی بلڈنگ ہے اور ایکسرسائز ہے، اسٹرینس ایکسرسائز ہے. یہ ایڈولسنس کے جو بچے ہیں اور جو بلوغت میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اقدامات بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو تھرل زندگی اور بچے کے اندر اگر فرض کریں یہ ٹریٹ اس کے اندر موجود ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا، وہی ڈیفائنس والا جو ٹریٹ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، آزاد رہنے والا ٹریٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو اگر یہ مواقع فراہم نہ کیے جائیں گے تو بچہ وہ جو تھرل جو پازیٹیولی اس نے حاصل کرنا ہے وہ نیگیٹو ویز میں حاصل کرے گا. اور نیگیٹو وے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے وہ ڈرگس ہے. تو یاد رکھیں کہ آگاہی بچاؤ کی طرف سب سے پہلا قدم ہے. آگاہ رہیں اور اپنے بچوں کو اس طرف جانے سے، ڈرگس کی طرف جانے سے بچائیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.